آگے اللہ رب العزت مصارف کا بیان فرما رہا ہے کہ اب یہ صدقہ دیا کن کن کو جائے. فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، صدقہ ملک ہے فقیر کی. فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہ ہو. آج کل 1,35,000 روپے نصاب ہے. اس میں ضروری نہیں کہ سونا چاندی نقد رقم مال تجارت یہ 1,35,000 کا ہو. اگر اس کے پاس گھر کے اندر فالتو سامان جو استعمال میں نہیں آ رہا، فالتو سامان استعمال میں نہیں آ رہا، کاٹ کباڑ ہے، پرانے برتن ہیں، پرانے بستر ہیں، نئے پرانے کپڑے ہیں جو استعمال میں نہیں آ رہے، یہ اور باقی مال مل کر نقد رقم سونا چاندی یہ بھی مل کر 1,35,000 کو پہنچ جائے تو اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مالک نصاب ہے. اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں دینا، لیکن یہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، اس پر فطرہ واجب ہوتا ہے. جس پر فطرہ واجب ہے اس کو زکوٰۃ دینا حرام ہے اور اس کو زکوٰۃ لینا حرام ہے. تو یہ فقیر وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو، رہنے کے لیے جگہ ہے لیکن فالتو سامان نہیں ہے، تو پھر اسے زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. ایک مکان رہنے کے لیے ہے، ایک مکان کرائے پر چل رہا ہے، اس کے پاس اتنا اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے جو نصاب کو پہنچ جائے. کرائے کے مکان سے وہ اپنا گزر اوقات کرتا ہے، اس شخص پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے لیکن اسے زکوٰۃ دی نہیں جائے گی. کیوں؟ کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہے. اگر دکان کرائے پر چل رہی ہے، خود اگرچہ کرائے پر رہتا ہے، خود کرائے پر رہ رہا ہے، دکان کرائے پر چل رہی ہے، اس پر خود پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن اسے دینا بھی جائز نہیں ہے. جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، فقط 1 تولہ سونا، تقریباً 2.25 لاکھ روپے کا، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ہاں اس کے ساتھ 1 تار چاندی کا ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. تار نہیں، سونا فقط 1 تولہ ہے، کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں لیکن اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ سونا چاندی کے نصاب کو پہنچ رہا ہے. یہ فقیر نہیں ہے، یہ فقیر نہیں ہے، مال نامی کے نصاب کا مالک تو نہیں، لیکن اس کے پر فطرہ واجب ہے، اس پر فطرہ واجب ہے، تو اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ ہے. اور ایسا شخص جس کے پاس 1 ٹائم کا کھانا ہے، اسے سوال کرنا حرام ہے. یعنی اس میں جو فقیر کی تعریف ہم نے بیان کی ہے، اس فقیر کو زکوٰۃ مانگنا کیا اور سوال کرنا بھی حرام ہے. 1 ٹائم کا کھانا بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسی قوم دکھائی گئی جن کے چہرے سے گوشت نوچ لیا گیا تھا، ڈراؤنی صورتیں. میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو بلا ضرورت سوال کرتے تھے، لوگوں سے مانگتے تھے، لوگوں سے سوال کرتے تھے، مانگتے تھے. تو ایسے شخص کو دینا حرام سوال کرنے پر. ہاں فقیر ہے، سوال نہیں کیا، ویسے ہی کسی نے زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایک شخص اس کو آپ پہچانتے نہیں، آپ کے پاس آتا ہے زکوٰۃ مانگنے کے لیے. ظاہری حالت یہ ہے کہ وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، ظاہری حالت بتلا رہی ہے. آپ نے اس کو مستحق زکوٰۃ سمجھا، اسے پوچھا مسلمان ہے؟ اس نے کہا مسلمان ہوں. ظاہری حالت اس کی مستحق زکوٰۃ والی تھی اور اس نے زکوٰۃ بھی مانگی. آپ نے زکوٰۃ اس کو دے دی، مستحق زکوٰۃ سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مالدار ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی.
زکوٰۃ ادا ہو گئی، چونکہ اس وقت آپ نے اس کو مستحق زکوٰۃ سمجھا تھا۔ اگر کوئی شخص اسی طرح آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اسے مستحق زکوٰۃ نہیں سمجھتے لیکن پھر بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بعد میں اگر یہ ظاہر ہو کہ یہ فقیر ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر معلوم ہوا کہ مالدار ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت بھی آپ دیتے ہوئے دل مطمئن نہ تھا کہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اس وقت دل مطمئن تھا، مستحق زکوٰۃ سمجھا، آپ نے دے دیا، بعد میں غیر مستحق ظاہر ہوا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن اب دیتے ہوئے بھی آپ غیر مستحق سمجھ رہے ہیں اور بعد میں بھی اس کا غیر مستحق ہونا ظاہر ہو گیا، تو اس کی دی ہوئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ فقیر، فقراء، مساکین، مسکین، جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا بھی نہ ہو، جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا بھی نہ ہو، یہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، یہ زکوٰۃ مانگ سکتا ہے، لیکن فقیر کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ اور بہت سے تنگ دست ایسے بھی ہوتے ہیں، سفید پوش، اپنا بھرم چھپائے ہوئے، اور اللہ کے حالات معلوم ہوتے ہیں کہ یہ بالکل تنگ دست ہے، تو اسے خاموشی سے زکوٰۃ دے دی جائے تو بہتر، اچھا ثواب ہے۔ اور اگر صرف زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ نے زکوٰۃ کہہ کر دیا تو زکوٰۃ نے کو نہیں لے گا مال، اسے تحفہ کر کے دے دیں۔ نیت کریں زکوٰۃ کی، دل میں ارادہ زکوٰۃ دینے کا ہو، زبان سے کہہ دیں کہ یہ تحفہ ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کا بھی کام بن جائے گا، اس کا بھی بھرم رہ جائے گا۔ زکوٰۃ ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی، نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ اولاد، بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، پوتا پوتی اور نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بھتیجا ہے، چچا زاد بھائی ہے، والد کا چچا ہے، اسے دے دیا جائے، یہ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا رشتہ دار کو صدقہ دینے کے 2 ثواب ہیں، ایک اسے صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، زکوٰۃ دی رشتہ دار کو دینا صلہ رحمی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل، صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت بڑھتی ہے۔ ومسرات فی المال، صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کا مال بڑھا دیتا ہے۔ ومنسات فی العسر، صلہ رحمی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عمر بڑھا دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ایک ثواب ملے گا اسے صلہ رحمی کرنے کا، اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ اسی طرح پڑوسی کو دینے کے 2 ثواب ہیں، ایک پڑوسی کے بارے میں جو تاکید آئی ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید فرماتے کہ ہمیں گمان ہونے لگتا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں، اس طرح تاکید فرماتے ہیں۔ مومن کامل وہ ہے جس کا پڑوسی راضی ہے، جس سے اس کا پڑوسی راضی ہے۔ تو یہ حضرت شفیق بلخی حج کے لیے گئے، وہاں پر دیکھا کہ بیت اللہ کی دیوار پر کچھ ملائکہ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا کتنے افراد نے حج کیا؟ کہا کہ کتنے افراد نے حج کیا؟ قبول کتنوں کا ہوا؟ ایک کا بھی نہیں ہوا، قبول ایک کا بھی نہیں ہوا۔ ہاں، پلخ کا ایک موچی جو اس سال حج پر نہیں آ سکا، اس کی وجہ سے سب کے حج قبول ہو گئے۔ ہر سال آتا ہے، اس سال نہیں آیا، اس بلخ کے موچی کی وجہ سے سب کے حج قبول ہو گئے۔ شفیق بلخی جب بلخ آئے، اس موچی کو تلاش کیا، اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ تیرا کون سا عمل ہے، تیرا کون سا عمل ہے جو اللہ نے تجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے؟
کہ تیری وجہ سے اس سال سب کے حج قبول ہوئے اور تو خود حج پر نہیں گیا تو گیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بس حالات نہیں بولا، نہیں کوئی وجہ تو ہے۔ تو عرض کرنے لگا کہ میری حج کی تیاری مکمل تھی، میں توشہ زاد راہ لے کر نکل رہا تھا، میرے پڑوس کے گھر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی، میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ پڑوسی کے یہاں سے گوشت لے آؤ۔ یہ بھی محبت بڑھاتا ہے، گھر کے اندر 4 بھائی ایک دوسرے سے مانگ کر کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک نے ایک سالن پکایا، اس سے مانگ کر لے لیا، تیرا سالن پکا مجھے دے، یہ محبت بڑھاتا ہے۔ تو اہلیہ ان کی اس کے یہاں گئی، اس نے کہا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میرے بچے 3 دن سے فاقے پر ہیں، آج پڑوس میں کسی کی مرغی مری ہوئی پڑی تھی، اٹھا کر لا کر ہم نے پکائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص درویش کی بیوی آ کر کہتی ہے کہ یہ معاملہ ہے، تو موچی جس نے حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، حج کا سامان لیا تھا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس پڑوسی کے یہاں بھیج دو، یہ سامان پڑوسی کے یہاں بھیج دو۔ تو موچی کہنے لگا وجہ یہ تھی، اس وجہ سے میں نہیں ہٹا سکا۔ تو فرمایا شفیق بلخی نے اسی وجہ سے اللہ نے تیری وجہ سے سب کے حج قبول فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اس کے یہاں شرعی حکم اپنی جگہ مسلم ہے کہ جس پر حج فرض ہے، جس پر حج فرض ہے وہ حج کرے۔ اگر اس نے کسی فقیر کو پیسہ دے دیا تو حج کا نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، حج نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، حج اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، حج اس کے ذمے فرض باقی رہے گا۔ یہ ایک نفلی حج تھا، اس وجہ سے۔ تو فرمایا کہ ان فقیر مسکینوں کو دو اور غلاموں کو دو، مقروض۔ آج کل ایک اور نیا فیشن چل گیا ہے، کاروبار چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، لاکھوں کا مال ہے اور کہتا ہے کہ دکان میں 10 لاکھ کا مال ہے، 50 لاکھ کی میری دکان ہے، 20 لاکھ روپے مجھ پر قرض ہے، لوگ میری مدد کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ سے، میں لے لوں؟ بے وقوف، یہ مال کا میل مانگ رہا ہے، تو اللہ سے مانگ پوچھیس کہ اللہ تجھے اس میل کچیل سے بچائے، اس میل کچیل سے بچائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ ان کے مال کا میل ہے۔ اور مالدار سے فرمایا کہ تیرے مال میں فقیر کا حصہ ہے، تیرے مال میں فقیر کا حصہ ہے۔ تو یہ کہ چلتے کاروبار میں اگر کہتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ لینے کی اجازت ہے، زکوٰۃ لینے کی اجازت کیا تو مستحق زکوٰۃ ہی ہو جائے گا۔ تیری حالات ایسے ہو جائیں گے جب تیرا ارادہ ہی یہ ہو گیا ہے کہ میں زکوٰۃ کھا کر گزارا کروں، تو پھر زکوٰۃ کھانے والا ہی رہ جائے گا۔ ہمارے استاد حضرت علامہ قاری عبدالرزاق علیہ رحمہ علیل ہو گئے، ڈائلسس پر تھے کئی سال سے، اور اپنے خرچے پر ڈائلسس ہوتا رہا۔ بالآخر آپ کا جمع پونجی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہمارے قاری عبدالرشید صاحب ان کی خدمت کرتے تھے، زکوٰۃ کا فارم لے کر گئے ادیب رضوی کے، وہ جو جنا ہاسپٹل ہے کون سی ہے اس وہاں سے، قاری عبدالرزاق صاحب کو دیا کہ اس پر آپ دستخط کر دیں، اسپتال کے والے آپ کا علاج کریں گے۔ قاری صاحب نے لے کر رکھ لیا اور صبح دستخط کر کے دیے کہ عبدالرشید میں ساری رات روتا رہا، میں ساری رات روتا رہا کہ ایک وقت تھا میں خود زکوٰۃ دیتا تھا اور آج زکوٰۃ لے رہا ہوں، میرا علاج زکوٰۃ پر ہو رہا ہے۔ اور دستخط کر کے دے دیے۔ اور قاری صاحب کا ادیب رضوی کے پاس ایک عرصے سے علاج چل رہا تھا اور اپنا خرچہ تھا۔ جب یہ فارم ادیب رضوی کے پاس پہنچا تو اللہ ارادوں میں ہے، بندہ جو ارادہ کرتا ہے اللہ وہی کرتا۔ ادیب رضوی نے فارم دیکھ کر کہا کہ اس بابا جی کا، کہا کہ ہاں، کہ ان کا علاج زکوٰۃ فنڈ سے نہیں ہوگا۔ اللہ کہ ان کا علاج زکوٰۃ فنڈ سے نہیں ہوگا، ان کا علاج ہمارے خاص فنڈ سے ہوگا۔ تو بندہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے، بندہ خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ خیر فرماتا ہے۔ کروڑوں کا مال لے کر اور زکوٰۃ کی تمنا کرتا ہے تو پھر
راستے پر آ جائے گا اور مستحق زکوٰۃ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارا ہاتھ اوپر والا رکھے، لوگوں کو دینے والا رکھے، لینے والا نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔